رات کے چمکتے آسمان میں جب ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے سولر سسٹم کے کچھ سیارے اور کائنات میں موجود لاکھوں ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سب میں ایک ایک ستارہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ دی یونیورس، کائنات، یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارا سولر سسٹم، سیارے، ہماری زمین جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا پیارا سا چاند، لال تپتا ہوا ہمارا سورج جس کے گرد سیارے گردش کر رہے ہیں، بلیک ہول جہاں سے روشنی بھی باہر نہیں جا سکتی، اور ایسے لاتعداد کائنات کے راز جو ابھی تک ہمارے لیے انسلجھے ہیں۔ تو آخر یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدال's وائس، عبدال کی آواز میں۔ یہ ہی ہماری زمین جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ یہیں پر واقع ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کیلکولیشن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری زمین ایکویٹر پر 24,901 میل یا 40,075 کلومیٹر جتنی لینتھ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔ لیکن جو زمین ہمارے لیے اتنی بڑی ہے وہ کائنات کے مقابلے کتنی بڑی ہے؟ تو شروع کرتے ہیں ہماری زمین کے گرد چکر لگاتے چاند سے۔ چاند جو کہ دکھنے میں کافی بڑا اور زمین کے کافی قریب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں چاند ہم سے 3,84,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ اتنی دوری ہے کہ اگر چاند اور زمین کے بیچ میں ہم اپنی زمین جیسی 30 زمینیں فٹ کریں تو آرام سے فٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک اور مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی گاڑی میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند کی جانب سفر کر رہے ہوں تو آپ کو چاند تک پہنچنے میں تقریباً 160 دن لگ جائیں گے۔ چاند سے ہماری زمین کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ لیکن اسی زمین کو جب ہم مریخ یعنی مارس سے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے، جو کہ صرف ایک نقطے کی مانند ہے۔ مریخ ہماری زمین سے تقریباً 225 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے کہ روشنی کو بھی وہاں تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگ جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ مارس سے زمین تک انسٹنٹ کمیونیکیشن کرنا ناممکن ہے۔ بات کرتے ہیں سورج کی۔ سورج جس کے گرد ہماری زمین اور باقی سیارے گردش کر رہے ہیں، وہ ہماری زمین سے تقریباً 14,95,98,000 کلومیٹر دور ہے۔ سورج اور زمین کے بیچ اس فاصلے کو ایسٹرونامیکل یونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہوئے بات کرتے ہیں وویجر 1 اسپیس کرافٹ کی، جسے 5 ستمبر 1977 میں لانچ کیا گیا، جو کہ آج تک کے انسانوں کا سب سے دور بھیجا جانے والا آبجیکٹ ہے۔ وویجر 1 اب تک 141 ایسٹرونامیکل یونٹ کی دوری طے کر چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وویجر 1 زمین اور سورج کے آپسی فاصلے سے 141 گنا زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اپنے اس لمبے سفر کے دوران وویجر 1 نے زمین کی ایک نایاب تصویر لی تھی، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نقطہ ہماری زمین ہے۔ اس تصویر کو دنیا کی نایاب ترین تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ وویجر 1 آج کے ٹائم پر 17 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسپیس میں سفر کر رہا ہے۔ سننے میں یہ اسپیڈ کافی زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر اسی رفتار سے وویجر 1 اسپیس میں سفر کرتا رہا تو آنے والے 33,000 سالوں میں بھی یہ ہماری ملکی وے گلیکسی کو کراس نہیں کر پائے گا۔ اگر ہمارے سولر سسٹم کو زوم آؤٹ کیا جائے تو ہمیں ملتا ہے انٹرسٹیلر نیبرہڈ۔ یہاں پر فاصلوں کو ماپنے کے لیے ایسٹرونامیکل یونٹ بھی بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر لائٹ ایئر میں فاصلوں کو ناپا جاتا ہے۔ ایک لائٹ ایئر یا ایک نوری سال کا مطلب ہے کہ اگر ہم 1 سال تک مسلسل اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے رہیں، جو کہ تقریباً 9.46 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق ہماری کائنات میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں، اور ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہ ملکی وے گلیکسی میں موجود ہے۔ صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں ہمارے سورج جیسے تقریباً 10,000 کروڑ سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں۔
اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق 20 سے 50% سورج ایسے ہیں جس کے گرد ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش کر رہے ہیں، جہاں پر زندگی کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور انہی ستاروں میں سے ہمارے سورج سے سب سے قریب ترین ستارہ الفا سینٹوریس ہے، جو کہ سورج سے تقریباً 4 لائٹ ایئر یا 4 نوری سال کے فاصلے پر ہے، جہاں تک پہنچنے میں واوجر 1 کو 74,000 سال مزید لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری ملکی وے گلیکسی کا سب سے بڑا ستارہ اسٹیفنسن 218 آتا ہے، جو کہ ہم سے 19,570 لائٹ ایئر دور ہے، اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 36 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی ملکی وے گلیکسی، جس میں 10,000 کروڑ سے زیادہ سورج اور اربوں پلینٹس پائے جاتے ہیں، جس میں ہماری زمین اور ہمارا سولر سسٹم بس ایک نقطے کے مانند ہے، اور ہماری ملکی وے گلیکسی کا ڈایا میٹر 1,00,000 نوری سال ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف ملکی وے گلیکسی سے نکلنے میں تقریباً 1,00,000 نوری سال لگ جائیں گے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی سے سب سے قریب جو گلیکسی ہے اس کا نام ہے اینڈرومیڈا گلیکسی، جس کا ڈایا میٹر 2,20,000 نوری سال ہے، جو کہ ملکی وے گلیکسی سے 25,00,000 نوری سال کی دوری پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 25 ارب سال لگ جائیں گے۔ اگر ہم مزید باہر نکلیں تو ہم اپنی گلیکسی کے لوکل گلیکٹک کلسٹر کو دیکھ پائیں گے، جس میں کم سے کم 54 اور گلیکسیز موجود ہیں، اور جس کی لمبائی 10 ملین نوری سال ہے۔ اگر ہم اس سے بھی مزید باہر جائیں تو ہم جس سپر کلسٹر کا حصہ ہیں اس کو بھی دیکھ پائیں گے، جسے ورگو سپر کلسٹر کہا جاتا ہے، جس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 110 ملین لائٹ ایئرز ہے۔ لیکن یہ سپر کلسٹر بھی لینیاکا سپر کلسٹر کے سامنے کچھ بھی نہیں، جس میں ہماری گلیکسی کے علاوہ 1,00,000 اور گلیکسیز موجود ہیں، اور جس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 520 ملین نوری سال ہے۔ اس سے بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوتے ہیں۔ ہمارے رب کی کائنات کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ صرف آج تک کی دیکھی جانے والی آبزرویبل یونیورس کا حجم ہی حیران کر دینے والا ہے۔ صرف اس آبزرویبل یونیورس کے اندر 2,000 ارب گلیکسیز موجود ہیں، جبکہ ان میں سے ہر گلیکسی میں کم سے کم اربوں ستارے اور تقریباً اتنے ہی سیارے موجود ہیں۔ زمین کے چاروں طرف آبزرویبل یونیورس کا فاصلہ 46.5 بلین لائٹ ایئرز یعنی نوری سال ہے، یعنی اس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 93 بلین لائٹ ایئرز یعنی نوری سال ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہماری کائنات کی آخری حد کے بالکل قریب بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ہمارے مشاہدے کی حد ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کائنات ہماری آبزرویبل یونیورس سے کئی گنا بڑی ہے، اور آبزرویبل یونیورس کی حد وہاں تک ہے جہاں سے روشنی آج تک زمین پر پہنچ پائی ہے، جبکہ کائنات کی عمر کا اندازہ 14.5 ارب سال ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور کائنات کے بیشتر حصے کی روشنی نہ تو آج تک زمین تک پہنچ پائی ہے اور نہ ہی کبھی پہنچ پائے گی۔ گویا انسان کائنات کی حدوں کو کبھی جان ہی نہیں پائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شعور اور علم رکھنے والا انسان ہر لمحہ اپنے رب کی بڑائی میں مزید سجدہ ریز ہوتا چلا جائے گا۔ ایک تھیوری جسے تھیوری آف کاسمک انفلیشن کہا جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق اس کائنات کا کل حجم ہماری آبزرویبل یونیورس سے 150 سیکسٹیلین ٹائم بڑا ہے۔ 150 سیکسٹیلین ٹائم کا مطلب ہے 15 بلین ٹریلین۔ اس تھیوری کے مطابق
کائنات کا کل حجم 13.2 ملین ٹریلین کلومیٹر ہے۔ یہ بھی آج تک کے انسان کے علم کے اندازے کی حد ہے۔ اس کے بعد کائنات کی مزید وسعتوں کے بارے میں آج تک کا انسان کچھ نہیں جانتا، اور اس کی عقل اس علم کا احاطہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں آج تک کی سب ریسرچ بیشتر کسی مشاہداتی علم سے زیادہ مشاہداتی اندازے پر مبنی ہے، اور وہ بھی صرف پہلے آسمان کی وسعتوں کی بھی بہت ہی مختصر حصے تک۔ اس آسمان سے آگے 6 آسمانوں کی ہیئت کیا ہے، ان کے فاصلے کتنے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے، ان سوالوں کا جواب آج کے انسان کیا بلکہ کسی بھی وقت کا انسان شاید ہی کبھی جان پائے گا۔ یقیناً کائنات کا یہ سب نظام اللہ پاک نے بے وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی بڑائی دکھانے اور انسان کو غور و فکر کرنے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل عبدل وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ہر ہفتے ایسی ہی ویڈیوز۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔